اب بات کریں ذرا تھوڑی سی آزاد جموں کشمیر کے اوپر. آزاد جموں کشمیر سر جب جھگڑا فساد کس بات کا عامر بھائی, کیا ہے مسئلہ؟ ایک سوچیں آپ 2022-23 میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہو رہے تھے مختلف علاقوں میں. راولہ کوٹ میں آٹے پہ احتجاج ہوا تھا, آٹے کی قیمتوں کے اوپر. بالکل. اور اس کو ان چیزوں کو جو عوام کی گریونسز تھے ان کو بر وقت جو ہے ایڈریس نہیں کیا گیا, تو وہ ایک بڑی موومنٹ میں تبدیل ہو گئے. اچھا یہ دو چیزوں کی ایک نشاندہی کرتی کہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ڈسکنیکٹ ود دا پیپل, عام آدمی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. نون لیگ موبلائز نہیں کر پا رہی, پیپلز پارٹی موبلائز نہیں کر پا رہی ہے, ایک طرح کی فیس لیس موومنٹ چلی ہے. میں کہوں گا کہ مستند لیڈرشپ نہیں ہے. ہمیں وہ بن گئے نا وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ آ گئے, ٹریڈر آ گیا, کوئی دکاندار آ گیا, ایک بک سیلزمین, ہاں وہ لوگ آ گئے اب سامنے, ان کے چہرے آ گئے. میں کہہ رہا ہوں جب شروع ہوا تھا, اور انہوں نے مطلب ہے کہ اور حکومت نے تو مس ہینڈل اس زمانے میں بھی کیا, اور اس کے بعد بھی اب یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ مس ہینڈل کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ پابندی لگا دیتے ہیں اور آپ کسی کو دشمن ملک کا ایجنٹ کہنے لگتے ہیں نا, تو اس سے آپ جو ہے دشمن کے ہی ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں, آپ کو گفتگو کرنی چاہیے, لوگوں کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. یہی میرے خیال میں آگے بڑھنے کی. سر صاحب آپ کو پتہ ہے, میرا یہ خیال ہے, آپ سے سوال یہ میرا یہ اس سے کنٹینیویشن ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک بک سیلزمین اٹھ گئے, وہ لیڈر بن گئے, ہی بیکیم دا فیس آف دا موومنٹ, یہ جو ایکشن موومنٹ جو ان کی چل رہی ہے. اچھا انہوں نے آپ کو پتہ ہے 38 ایک پوائنٹس کا ایجنڈا رکھا. اب اس میں سب میں نہیں جاتے, مگر اگر میں اس کو صرف اگر ہینڈ پک فیو کروں تو وہ کہتے ہیں کہ یار آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ, کشمیری لیڈرشپ فار دا کشمیری پیپل, جو ان کا سب سے بڑا ایک ماننا ہے, وہ مانگ ہے ان کی. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہیں اور سے نہ لا کر دیں, ہمیں کشمیری دے جو ہماری کشمیریوں کے پرابلم سنیں. تو آپ کے خیال میں ساجد صاحب کیا یہ ایسے ہی ہونا چاہیے یا وفاق اس کو چلائے؟ ہم نے جب ایک انڈیپینڈنس دے دی ہے ایک جگہ کو, تو why not continue with that؟ ارے بھائی آپ دیکھیں نا, عجائب اتنے عجب عجب ہیں آپ کی, بڑی سوچ, بڑی سمپلسٹک سوچ ہے ہمارے طیب صاحب کی. ایک تو میں آپ جو ٹرینڈ رہا ہے ہمارے پاکستان میں, وہی دنیا بھر کہ جب ایک پاور میں دیکھتے ہیں وہ اور پروونسز میں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں تو ان کو ہی دے دیتے ہیں وہ. یہ المیہ ہے کہ آپ دیکھیں پروگریسولی پاکستان میں جو لوگ ذرا سخت ٹائپ تھے, بدماش ٹائپ تھے, گنڈا ٹائپ تھے, وہی سب سے زیادہ ان کو کامیابی ملی کہ لوگوں کی سوچ یہ آ گئی کہ عامر جیسے شریف لوگ جو پہلے آیا کرتے تھے, رول کرتے تھے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے, کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ کام نہیں کچھ کرتے. ان کے پاس جاؤ تو یہ بات عجیب کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے, ان کو چاہیے اپنے کام, تو جو کر کے دے گا اس کو سلام. تو ایسے ہی چلے گا, یہ پارٹی وارٹی کا کوئی چکر نہیں ہے. تو پارٹی سے ارریلیونٹ ہوتے, اس نے صحیح کہا کہ ڈسکنیکٹ ہے ایک ٹوٹل. پبلک کو کیا پتا یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی ملاقات نہیں ہے کوئی. اب جب الیکشن آئے گا تو وہ بھی ٹی وی پہ ہی حد تک ہوگا. اگلی دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ جلسے بھی ہو پائیں گے, کیونکہ جس طرح کی چل رہی ہے. ایک بات جو ہمیں سمجھنی ہے نا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا, 24 میں سے 5 نشستوں پہ دوبارہ سے ووٹنگ کروا رہے ہیں, ریزرویشن روک لیے نا. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں, بہت سارے پاکستانی اس پہ کوشچن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جیسے کہ آپ نے خود نشاندہی کی, اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس اعتماد کو کیسے ریوائیو کرنا ہے, میرے خیال میں ہمارے جو حکمران اشرافیہ ہے, ہمارے ریاستی ادارے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. کیونکہ الزام کیا ہے, جو 38 پوائنٹ میں مہنگی بجلی پہ مسئلہ ان کا ایڈریس ہوا, آٹے کی قیمت پہ ہوا, اب کہاں پہ ووٹ کا یہ کہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کے نام پر, مقبوضہ کشمیر سے جو لوگ ریفیوجیز آئے تھے, اور وہ کچھ پنجاب میں بسے ہوئے ہیں, اور کچھ کے پی میں ہیں, کچھ سندھ میں ہیں, ان کی 12 نشستیں جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے حکومت کو بنانے بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب یا تو آپ اس چیز کو ایڈریس کریں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے لاکھ ووٹ پر وہاں پہ 1200 ووٹ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, تو ان کی جو گریونسز ہیں وہ غلط نہیں ہیں. اب یا تو آپ اس میں شفافیت لے کر آئیں, جیسے میں کہوں گا کہ بھئی مہاجرین کی نشستیں ہونی چاہیے, لیکن ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں یہ نہ لگے کہ جی مینیپولیٹ کر کے کوئی یس مین آ رہے ہیں. ایک آنیسٹ الیکشن ہو اور ٹرو ریپریزنٹیٹیو, اچھے نمائندے جو عوام کے آنے چاہیے. ایک آئیڈیلسٹک آپ کی سوچ ہے بھائی, ہم تو یہی بات کریں گے. ایک منٹ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ جو کشمیری لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنس, یہ جو اسپیشلی ہمارے انڈیا والے,
ہم نے بھی بڑی اس کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں. کشمیر ہمارا بھی ہے, پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. یہ نہیں ہو پائے گا, ہم سے نہیں ہو پائے گا, ہم اس کو الگ نہیں کر پائیں گے, نہ کرنے دیں گے, نہ ہوگا, بلکہ انفیکٹ وہ جو کشمیر ہے وہ ہمیں واپس چاہیے. اب پاکستان ایک ہے, فیڈرلزم آپ ایک جو ہی لاء کو ہر طرف لگائیں گے. ہماری جو پوزیشن ہے, اسٹیٹ کی پوزیشن ہے, وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیریوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے. وہ مقبوضہ کشمیر کے لیکن اس میں یہ سوال ہوگا کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے, نہیں ہوگا, یہ ہم نہیں دیں گے. نہیں جو, لیکن اب میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس فی الحال جو ہے وہ چوائس ہی ہوگی UN, وہ جو استعمال نہیں ہو رہا ہے وہ یہ کہ جی آئیدر انڈیا اور پاکستان, ٹھیک ہے نا. بہت سارے کشمیری جو وہ ہیں لیڈرشپ کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تیسرا بھی ایک انتخاب دیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو جائیں, مگر وہ اتنا وہ نہیں ہے. بات یہ کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں یہ تو طے ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, یہ تو طے ہے نا. اس کے اندر کوئی جتنا انہوں نے سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کو, کھلی جیل اگر کہیں تو مقبوضہ کشمیر ہے. ہماری پتہ نہیں کیا کیا کر دیا, واپس آ رہی ہے پاپولیشن, واپس آباد کر رہے ہیں, ہندو فیملیز آ رہی ہیں کشمیر میں. وہ نہیں واپس لانے والوں کو ٹھیک ہے, وہ وہاں کے ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں کہ جو لوگ کشمیری نہیں ہیں ان کو لا کر آباد کر رہے ہیں. بالکل جو کاز آف کنسرن ہے. اسی طرح ڈفرے کریں گے. آزاد کشمیر کا جہاں تک معاملہ ہے, آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کا موومنٹ, اینٹی پاکستان موومنٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو اب فساد ہو رہا ہے, جو کچھ ہم ہنگامہ دیکھ رہے ہیں, ہنگامہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارا, میں کہوں گا گزارش ہے کہ مس ہینڈلنگ ہے وہ. تو آپ جب مس ہینڈل کریں گے تو پھر دشمن فائدہ اٹھائے گا اس کو. اب آپ دیکھیں نا بھارت ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ورنہ کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے تھے تو ہمیں بڑا فکر ہے. میں نے کشمیر بہت کور کیا ہے, میں راولہ کوٹ سے لے کر مطلب ہے مظفر آباد, اور آپ نیم اینی پلیس, جموں کی ہم نے لڑائی جنگوں کے دوران دیکھا ہے, اس کی فرنٹ لائن پہ گئے ہوں میں ایز اے جرنلسٹ. تو مجھے پتہ ہے کشمیر کے لوگ کس طرح کے لوگ ہیں, پاکستان سے ان کی کیا انسیت ہے اور پاکستانیوں کو ان سے کیا ہے. تو یہ لڑائی جو ہے اینٹی پاکستان لڑائی نہیں ہے, ان کے حقوق کی لڑائی ہے. بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھیں, مگر آپ مس مینیج کریں گے تو خدا خاکم بدہن دشمن استعمال کرے گا اس کو. ایز پیپل آف پاکستان ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش چلا گیا, اور وہ بہت پرو, جو اب بیٹھی ہوئی ہیں انڈیا میں, وہ بہت پرو تھیں, وہ تو, لیکن کہیں نہ کہیں بنگلہ دیش نے ریجیکٹ کیا انڈیا کی اس کو, ان کو ایکسپیرینس ہے. تو یہ جو بات ہماری ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں کہیں نہ کہیں ان سے بہت زیادہ متصادم ہیں.